بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بہت سی باتوں پہ بات کریں گے، جیسا کہ ہمارے ڈی جی ایس پی آر اور وزیر داخلہ نے بہت کھل کے بتایا کہ انڈیا جو خاص طور پر 20 سال سے کتنی مداخلت کر رہا ہے، اور ویسے تو وہ اس وقت سے کر رہا ہے جب سے پاکستان بنا ہے 14 اگست 1947 سے۔ اور ہم اس پر ایک تو کافی ساری بات چیت کریں گے کہ کیا کس کس مرحلے پر انڈیا نے ہمارے ہاں مداخلت کی، ٹیررسٹ بھیجے، اور کس کس مرحلے پر ہم نے ان کو ڈوزیر بھیجے، جس پر انٹرنیشنل برادری نے اس وقت تو کچھ نہیں کیا، لیکن جب ان کے اپنے ملک میں، کینیڈا میں، امریکہ میں اور مختلف ممالک میں انڈین مداخلت ہوئی تو پھر ان کو تھوڑی سی ہوش آئی اور انہوں نے انڈیا کے کان کھینچے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک انڈین ایئر لائن نے پاکستان میں اترنے کی کوشش کی تھی اور بہانہ یہ لگایا تھا کہ اولوں سے جہاز کا کچھ آگے کا حصہ جو وہ پھٹ گیا، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا دیکھے جی پاکستانی کتنے بے رحم ہیں کہ ایک جہاز کو اترنے نہیں دیا، اور ساتھ یہ بھول گئے کہ وہ خود کتنے بے رحم ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پانی بھی بند کر دیں گے اور 24 کروڑ پاکستانیوں کو پیاسا مار دیں گے۔ تو ہم اس پہ بھی کافی ساری بات چیت کریں گے۔ دوسرا یہ کہ نریندر مودی جو ہیں ان کے اپنا رگوں میں کیا چیز گھوم رہی ہے، کیا چیز گردش کر رہی ہے، ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ پچھلے دنوں انہوں نے کہا کہ گرم سندور ہے جو میرے رگوں میں گردش کر رہا ہے۔ اس سے پہلے ان کے رگوں میں یون جو ہے وہ گھوم رہا تھا جب وہ دورے پر گئے تھے جاپان کے، تو وہاں انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا کہ ایک اور کوئی بلڈ گروپ ہے جو ان کے رگوں میں ہے۔ تو اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے۔ پھر انڈیا کے جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے ان کی سپریم کورٹ تک کے لیول پر، کیونکہ آر ایس ایس کے زیر سایہ جتنے بھی لوگ آگے جا رہے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہندوتوا پہ یقین رکھ رہے ہیں، اور ان کے فیصلے ہمارے بارے میں کچھ اور ہوتے ہیں، ہم سے مطلب مسلمانوں کے بارے میں، اور خاص طور پر ان کے بارے میں جنہیں پاکستان کا نام بھی ہوتا ہے، تو ہمارے بارے میں بھی ہوتے ہیں ان کے فیصلے، وہ کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب وہ ہندو کے بارے میں فیصلے دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے فرق ہوتا ہے، اس پر بھی ہم بات چیت کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت بنگلہ دیش کے جو چیف ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر محمد یونس صاحب، انہوں نے تھریٹنگ ایٹیٹیوڈ اختیار کیا کہ میں مستعفی ہو جاؤں گا اگر مختلف جماعتوں نے کمپرومائز نہ کیا۔ گمان کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کسی ایک نقطے پر متفق نہیں ہو رہی۔ جون کی شاید آخری تاریخ ہے 26 جون تک جب انہوں نے الیکشن کا شیڈول دینا ہے، لیکن مختلف جماعتیں انتخابی شیڈول پر متفق نہیں ہو رہی۔ تو یہ خبر انڈین میڈیا کے لیے تو بہت ہی اچھی خبر ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تو ڈاکٹر محمد یونس جو ہیں وہ ایک ایسے چیف ایڈوائزر ہیں جنہوں نے ہندوستان کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، اور لازمی طور پر انڈیا اپنے جو وہاں کے اسٹیبلشمنٹ انڈین ایجنٹ پائے جاتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی وہ مینیج کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے بڑی خبریں چلائی تھیں کہ جو ہمارے ہاں بنگلہ دیش میں جو اجلاس ہو رہا ہے، آرمی چیف نے جو اجلاس بلایا اس میں کچھ اہم فیصلے ہوں گے، اور یہ جو ڈاکٹر یونس کا ایک خیال ظاہر ہوا ہے کہ میں مستعفی ہو سکتا ہوں، یہ اسی جو کمانڈرز کا اجلاس تھا اس کے بعد ہوئے، تو میں بھی کہ انہوں نے انڈین انفلوئنس میں ڈاکٹر یونس کو کچھ تھریٹ کیا ہو، لیکن ابھی جو وہاں کے انقلاب کے بانی ہیں ناہید وغیرہ جنہوں نے ایک نئی سیاسی جماعت بھی یوتھ کی بنائی ہوئی ہے، انہوں نے بھی چیف ایڈوائزر سے ملاقات کی ہے، اور بعد میں انہوں نے کہا بے کہ ہمیں افسوس ہے کہ وہ شاید ایسا سوچ رہے ہیں، لیکن باہر کیف وہاں پہ جو انڈین ایلیمنٹس ہیں ان کے لیے ناہید جیسے لوگ جو ہیں وہ کافی ہیں، وہ ان کا بندوبست اچھے سے کر لیں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں خضدار کے ایک سانے کی طرف، جس پر ہمارے ڈی جی ایس پی آر احمد شریف صاحب اور وفاقی سیکرٹری داخلہ جو انہوں نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی۔ تھوڑی سی تقریر انگریزی میں تھی، باقی اردو میں تھی۔ انہوں نے کمیونیٹ کیا انٹرنیشنل برادری کے ساتھ، جہاں پہ اس وقت ان کے جو 59 ارکان پارلیمنٹ ہیں، لوک سبھا ہیں، اور مختلف جو ان کی ریاستیں ان کے ممبرز ہیں اسمبلیوں کے، وہ وہاں پھر رہے ہیں اور ان کو بتانا چاہ رہے ہیں انڈیا کا جو سودا ہے وہ بیچنا چاہ رہے ہیں، لیکن بک نہیں رہا، اور اسی لیے ان کو یہ میسج کنوے کیا پاکستان نے کہ خضدار میں جو انسیڈنٹس ہیں، جو بھی ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے جو اسکول بس پر، اس پر پاکستان کو بڑی واضح سپورٹ ملی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی طرف سے، یونیسیف کی طرف سے، کیونکہ ظاہر ہے بچے کی شہادت ہوئی تھی۔ یونیسیف نے اس پہ بڑا ایک سمجھ لیں کہ انہوں نے کنڈیم کیا اتنی شدت کے ساتھ، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ معاف کر دو بچوں کو تو نشانہ بناؤ، تو اور ان کا اشارہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جنگ کی طرف وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جنگ میں جو ہے وہ یا کسی بھی ایسے مرحلے میں بچوں کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ تو اب ٹیررسٹ اس کا مطلب لیتے ہیں کہ نہیں، انڈیا اس کا مطلب لیتا ہے کہ نہیں، کیونکہ انڈیا اور اسرائیل دونوں کی پالیسی ایک ہی جیسی ہے کہ نئی نسل کو ختم کر دو تاکہ بوڑھوں کے ساتھ کیا جنگ ہوگی، یہ مطلب ان کا پرسیپشن ہے۔ اسی لیے اسرائیل جو ہے وہ بچوں کو مار رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز 100-200 بچوں کی شہادت کی خبریں آتی ہیں، اور اس پر انٹرنیشنل میڈیا چیخ رہا ہے، لیکن میڈیا کے چیخنے سے، سوشل میڈیا کے چیخنے سے اور عالمی برادری کے چیخنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ابھی اس پہ کوئی دو ٹوک حکمت عملی اختیار نہیں کر رہے۔ تو بہرکیف ہم بات کر رہے تھے انڈیا کی۔ اب انڈیا جو ہے وہ
ایک دم کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ جی جیسے ہی کوئی پاکستان میں بلوچ لیبریشن آرمی کچھ کرتی ہے جو کہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جس کو یونائٹڈ نیشن اور عالمی اداروں نے امریکہ کے سمیت ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس کے ساتھ وہ چھاپنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بلوچستان کو فنڈ کم مل رہے ہیں، حالانکہ بلوچستان کو اربوں روپیہ جو ہے وہ آصف زرداری کے دور سے جانا شروع ہو گیا جب وہ پہلی مرتبہ صدر بنے تھے، اور 35 ارب روپیہ جو ہے وہ ان کو بھیجا گیا تھا۔ انڈیا ہمیشہ سے ٹیررزم کو سپورٹ کر رہا ہے۔ آرمی چیف ہمارے جو مطلب فیلڈ مارشل ہیں یا جو ڈی جی ایس پی آر ہیں، انہوں نے اب یہ پالیسی بنائی ہے کہ دنیا کو بتانا ہے کہ وہ جن کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں وہ ٹیررسٹ نہیں ہے۔ پہلے تو ہم نے جب ڈوزیر دینے ہوتے تھے تو وہ بڑی خاموشی کے ساتھ دے دیتے تھے، ہم اس کا اندرون ملک اتنا پروپیگنڈا کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ جن جگہ پہ ہم نے یہ پیغام پہنچانا ہے، جگہ پہ ہم نے یہ ثبوت دینے، یونائٹڈ نیشن کو دینے یا کسی اور ملک کو دینے، سفیروں کو دینے یا انڈیا کو دینے، تو ہم دے دیتے۔ 2009 میں دیے، 2015 میں دیے، 11 میں ہم نے بتایا کہ جس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے، 16 میں بتایا کہ ایسے انسیڈنٹس ہوئے، اس کے بعد 2019 میں بتایا جب اے پی ایس کا آرمی پبلک اسکول کا انسیڈنٹ ثانیہ ہوا تو اس میں بھی ہم نے ان کو ثبوت دیے کہ کس طریقے سے جو ٹیررسٹ تھے وہ افغانستان کے اندر اپنے جو ان کے گرو تھے ایک تو وش گرو ہیں جن کو نریندر مودی کہا جاتا ہے، گرو ہیں جو ان کے تھے سہولت کار، کس طریقے سے ان کے جو مینٹرس تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم نے یہ ثبوت بھی دیے، اور ہم نے اس پر افغانستان کے جو اس وقت کی حکومتیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کی تھی۔ تو انڈیا جو ہے وہ چونکہ اس کی جو اٹھان ہے وہ ٹیررزم کی بیس پر ہے، انڈیا میں جو اس کی اس وقت لیڈرشپ انڈیا کے اندر حکومت کر رہی ہے، اور اسی لیے مطلب ہمارے جو اسپیار ہیں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، فتنہ الہندوستان، کیونکہ ہندوستان ہی مطلب بذات خود ایک فتنہ بن چکا ہے اس وقت، اور یہ ان کے جو اپنا کانگریس کا جو ایک الائنس ہے وہ بھی پورا یہ تسلیم کرتا ہے، جس میں 15-20 چھوٹی بڑی جماعتیں شامل ہیں، وہ یہ ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ ہندوستان کو اس وقت انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ فتنے میں تبدیل کریے۔ فتنہ مینس کہ ٹیررزم ہو رہا ہے ہر طرف ایک ابھار ہے، اور قانون جو ہے وہ بے بس ہوا ہوا ہے، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کون سا راستہ لیں۔ کہتے تو نا کہ قانون کے ہاتھ لمبے ہیں یا قانون اپنا راستہ لے گا، تو نہ اس کے ہاتھ وہاں پہ لمبے ہیں، نہ وہ اپنا راستہ لینا چاہ رہا ہے۔ اب اسی حوالے سے میں تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ ایک اسٹڈی ہوئی، ایک بہت بڑی یونیورسٹی باہر کی، انہوں نے یہ اسٹڈی کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ جو 8-9 ہزار اپنا لوگ اریسٹ ہوئے یا انسیڈنٹ ایسے ہوئے، تو انہوں نے کیا کہ 1940-50 کے بعد سے جو انسیڈنٹ ہوئے اس میں انڈین سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور لوور کورٹس کا کیا رویہ تھا۔ تو انہوں نے اس میں دیکھا کہ یہ جو جج ہیں ایون جو انڈین عدالتوں میں، وہ فسادات کے زمانے میں پروان چڑھے تو ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات راسخ ہو گئی یا کرا دی گئی کہ ہم نے ٹیررزم کو سنپ کرنا ہے۔ اچھا، اور کیونکہ وہ آر ایس ایس کی یونیورسٹی سے نکلے ہوئے تھے تو ان کے نزدیک ٹیررسٹ اور لا اینڈ آرڈر کو نقصان پہنچانے والے صرف وہی لوگ ہیں جو مطلب اس وقت آر ایس ایس سے باہر ہیں، مطلب جو اقلیتیں ہیں وہی ساری ٹیررسٹ ہیں۔ یہ اس رپورٹ میں تو نہیں ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جی اس ایک خاص ماحول میں پروان چڑھنے والے جو ججز ہیں وہ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ پچھلے دنوں ملا کے دیکھیں، جو یہ اسٹڈی اس کو ملا کے دیکھیں آپ، جسٹس جو ابھی جنہوں نے اپنا علی خان محمود آباد کا فیصلہ دیا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی وسل بلور، ڈاگ بلر، انہوں نے ڈاگ وسل کے کتا جو ہے وہ کس کے لیے گھنٹیاں بجا رہا ہے، سیٹیاں بجا رہا ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن ہم ابھی آتے ہیں پھر واپس انڈین مداخلت کی طرف اور انڈین ٹیررزم کی طرف۔ یہ جو فتنہ الہندوستان ہے یہ کب سے شروع ہوا؟ دیکھیں آپ، جو رالٹ تھے ان کی سربراہی میں نہ صرف ایک رالٹ ایکٹ انہوں نے تجویز کیا تھا، بلکہ رالٹ کمیٹی بھی ایک بنی تھی 1918 میں، جس نے 1919 میں اپنی رپورٹ دی تھی، اور اس رپورٹ میں اس نے کہا تھا کہ یہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی مطلب آر ایس ایس، اس تو یہ نہیں تھی، ہندو مہاسبہ، اور یہ جو آر ایس ایس ہے راشٹریہ سیوک سنگھ، اس کے کرتا دھرتا جو ہیں ساورکر اور باقی لوگ بھی کافی سارے وہ ٹیررسٹ ہیں، جن کا جو ایک مرکز انڈیا کے اندر ناسک ہے، اور باہر انہوں نے لندن کو بنایا ہوا جہاں انڈیا ہاؤس لندن ہے، تو وہیں سے وہ ہدایت چل رہی تھیں۔ 1919 کے بعد سے انہوں نے ٹیررزم کو انڈیا کے اسٹیبلش کیا، جس میں بہت سے انسیڈنٹ انہوں نے کیے ٹیررسٹ کے۔ اب دوسرا بڑا ٹیررسٹ اٹیک ہوا جب آر ایس ایس سی کے ایک بندے نے مہاتما گاندھی کا مرڈر کر دیا۔ گاندھی کا مرڈر بھی اس لیے کیا کہ وہ تھوڑا سا، معاف کیجیے گا، تھوڑا سا لبرل اور اپنا برداشت کا مادہ رکھتے تھے، لیکن آر ایس ایس اور ان کے نیچے چھتری میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی پریوار ہے، پورا خاندان ہے نا، پریوار ہے، سنگھ پریوار، تو یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ کسی بھی طریقے سے اس ریجن میں
کوئی پرو مسلم یا تھوڑا سا مسلم یا مسلم برداشت کا کوئی رویہ ہو. اس لیے گاندھی ان کے نزدیک متروک تھے، ایک ایسے تھے جن کو ابینڈن کرنا ضروری تھا، جن کی جان سے کھیلنا ضروری تھا، ان کا خون سستا تھا. تو انہوں نے گاندھی کا مرڈر کر دیا. آر ایس ایس پہ پابندی لگی، لیکن یہ پابندی تھوڑے سے عرصے میں 1.5 سال میں اٹھا لی گئی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کے لوگ تھے. اس کے بعد انہوں نے بڑا ٹیررزم شروع کیا پاکستان کے خلاف 1947 کے بعد سے، اور یہ بڑھتا گیا مختلف ذریعوں سے. آپ دیکھیں کہ ہر وقت کسی نہ کسی طرح کی ان کا ایکٹ آف ٹیررزم رہا. پانی انہوں نے 1948 میں بند کیا. اس کے بعد انہوں نے اور ایسی بہت سی ایکٹیویٹیز کی جو ٹیررزم کی طرف جاتی تھی. اور بڑی ٹیررزم کے ایکٹ تھا. آپ آر پی سنگھ نے ایک ہیں سابق بریگیڈیئر، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے پچھلے دنوں، مطلب شاید 24 مئی 2021 کو، جس میں انہوں نے دو ٹوک لفظوں میں یہ لکھا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے جو ہے نا وہ ایسٹ پاکستان میں ٹیررزم کے لیے اپنی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ تیار کی. اور وہ کہتے ہیں کہ جی اگرچہ گروپ پہلے سے بنے ہوئے تھے ٹریننگ کے، بہت سے اس میں لکھے ہوئے، آپریشن جیک پاٹ بھی اس کی ایک کڑی تھا. تو بہت سے گروپس انڈیا کے اندر تشکیل دیے گئے تھے، جس میں جو ان کے سابق اپنا وزیر اعظم ہے ان کے نام سے بھی ایک تھا مجیب ریجمنٹ. تو ایسی ریجمنٹیں مختلف طرح کی تشکیل دی گئی، مختلف طرح کے بریگیڈ تشکیل دیے گئے. کسی میں 200 لوگ تھے، کسی میں 100 لوگ تھے، کسی میں مطلب ہزار لوگ بھی تھے. تو مختلف طرح کی ہر سطح کی انہوں نے چیزیں کی، جن کو اسلحہ کچھ اٹلی سے منگوا کر دیا گیا، کچھ جو انڈین آرمی کے پاس اپنے اسلحے تھے وہ ان کو دیے گئے. تو مطلب ایک بڑا وہ والے ایلیمنٹس اور ٹریننگ ان کو دی گئی جو ایون اس وقت پاکستان کی آرمی کے پاس بھی نہیں تھی. اور ان کو کوئی 1 لاکھ کے قریب بہار میں، بنگال میں اور اس سے اپنا تریپورہ میں ٹریننگ کیمپس قائم کیے گئے آپریشن جیک پاٹ کے تحت. اچھا، اس کی اگر آپ مزید ڈیٹیل میں جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اسی دوران جو آر این کاؤ تھے انہوں نے اپنی بک لکھی. اس بک میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا، آپریشن جیک پاٹ بھی ایک بک ہے، تو اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ کہاں کہاں ٹریننگ کیمپس بنائے گئے تھے اور کس طریقے سے 71 میں جو انڈیا نے اپنا جو ان کے اس وقت مانک شاہ تھے آرمی چیف، انہوں نے آپریشنل ڈائریکشن نمبر 52 جاری کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ بنگلہ دیش میں ٹیررزم کے لیے تربیتی سہولات فراہم کی جائیں اور لاجسٹک اور آپریشنل ایکٹیویٹیز کی جائیں. تو انہوں نے مطلب ان کی زیر سایہ، جس میں انہوں نے ایسٹرن کمانڈر کے اس وقت لوگ تھے ان کو تبدیل کیا. ان میں ان کی جگہ پہ انہوں نے غیر مسلم آفیسر لگائے. تمام جو مسلمان آفیسر اگر کہیں دائیں بائیں تھے تو ان کو آگے پیچھے کر دیا گیا. اور کمانڈر ان چیف کی زیر سایہ جو ان کے آگے ریجنل کمانڈرز تھے مطلب ایسٹرن اور اس کے، تو انہوں نے وہاں پہ مکتی باہنی کی فوج باقاعدہ تربیت قائم کی. اور ان کی تعیناتی کا اینگل دیکھیں کہ ان کے پاس چونکہ بڑے جاسوس تھے، اپنا یہ جو مکتی باہنی کا ایلیمنٹس تھے، یہ اس میں بہت سے جو بارڈر سیکورٹی فورس بنگلہ دیش میں تھی، مطلب اس وقت پاکستان میں تھی، یہ ساری ٹرانسفر کر دی گئی تھی، مکتی باہنی میں کنورٹ کر دی گئی تھی. اور ان کو معلوم تھا کہ ہماری آرمی کہاں کا، انہوں نے اس کے آس پاس سارے پلی اور سارے جو کمیونیکیشن سسٹم سے سڑکیں وغیرہ وہ سب بلاک کر کے توڑ دی. اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ آزادی کی جنگ جو گوریلا وار تھی، گوریلا وار کی انہوں نے بڑی، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بھیانک ٹریننگ دی گئی. تو انڈیا کا رویہ جو ہے وہ 1970 میں کھل کر سامنے آ گیا تھا. خود نریندر مودی بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ میں نے بنگلہ دیش بنانے میں جو ہے رول پلے کیا اور میں نے مطلب یہ کیا، میں نے وہ کیا. ابھی تک تو پتہ نہیں چل سکا کہ ان کی میں جو ہے وہ کہاں کا کام آئی، لیکن بہرکیف ان کا یہ جو ہے یہ ایک ایسا ایکٹیو رول تھا اس میں اپنا ٹیررزم میں. تو جو ہمارے ڈی جی آئی اسپائر نے اس وقت ثابت کیا، انہوں نے ان گفتگوؤں کے ریفرنس سے چیز کو بتائی کہ کہاں کہاں مطلب جو ٹیررسٹ تھے یہ باقاعدہ بات چیت کر رہے تھے لوگوں سے، اپنے سہولت کاروں سے، اپنے جو ان کے پیچھے لوگ ان کو چلانے والے موجود تھے، اور اس میں انڈیا کے لوگ بھی شامل تھے. اسی میں انہوں نے کہا کہ کب ہم نے ڈوزیر تو انہوں نے لیک آؤٹ نہیں کیے، لیکن انہوں نے یہ بتایا اور یونائٹڈ نیشن میں ہم نے بڑے اس کو اسٹرانگلی اپنا کیا. اچھا، ہماری بھی قوم کو چاہیے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے کہ جو اسپائی چیف تھے وہاں پہ آر این کاؤ صاحب، انہوں نے اپنی کتاب میں خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم نے ہائی جیکنگ کس طریقے سے کروائی. انڈیا ہائی جیکرز کا ایک ماسٹر مائنڈ ہے، ایکسپرٹ ہے. دنیا میں کسی ملک کے اتنے پلین ہائی جیک نہیں ہوئے جتنے انڈیا کے ہوئے ہیں. ذرا اس کی ہسٹری کو دیکھیں نا. تو وہ پلین ہائی جیک کروا کے پلین کی ہائی جیکنگ کے ذریعے سے جو ہے نا وہ یہاں پہ پاکستان کے اندر مداخلت کرنا چاہتے تھے، راستے بند کر رہے تھے اور مختلف طرح کے. اور ہم پچھلے پروگراموں میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے انڈیا جو ہے وہ ہائی جیکنگ کو اپنے
پولیٹیکل موٹیوز کے لیے اور پاکستان اور اسلام دشمنی کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ تو انڈیا کی ایک ہسٹری ہے پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر مداخلت کی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ہی ہندو کا ملک نہیں ہے بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ ہندو ہے۔ یہ بھی ان کی اگر آپ بک پڑھیں، کتابیں دیکھیں، ان کا لٹریچر پڑھیں تو وہ کہتے ہیں پوری دنیا ہندو ہے۔ تو خود حالانکہ ہندو جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو وے آف لائف ہے، تو وے آف لائف جو بھی ہے وہ کیوں دوسرے پہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وے آف لائف ہے جس کے اندر آپ گھس کے رہیں۔ اچھا، اسی ریفرنس میں ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان نے بڑا ایکشن لیا کہ پچھلے دنوں یعنی 12-15 گھنٹے پہلے ایک انڈین ایئر لائن کا پلین پاکستان کی حدود میں گھسنا چاہ رہا تھا۔ ابھی کسی صاحب نے ایک پلین کی جو ان کے ہیں انہوں نے تصویریں بھی اپلوڈ کی ہیں، آپ ویڈیو ان کی تصویریں بھی ابھی دیکھیں گے ایکس اکاؤنٹ پر، تو انہوں نے اس کی تصویریں بھی پلین کی اپلوڈ کی کہ دیکھیں جی یہ پلین ہے جو اولے پڑنے سے زخمی ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ گیا۔ پلین کا جو آگے کا چونچ ہے اس کے اندر بہت بڑا سوراخ ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس طرح کا پلین اڑ بھی سکتا ہے کہ نہیں اڑ سکتا جس کے آگے کوئی 10-12 انچ کا بظاہر تو اس سے بھی بڑا نظر آ رہا ہے کیونکہ پلین کی پوری شیپ کے برابر ہے، تو اتنے بڑے سوراخ کے ساتھ کوئی پلین اڑ سکتا ہے کہ نہیں اڑ سکتا یہ تو انڈیا ہی بتا سکتا ہے، ہم تو نہیں بتا سکتے۔ ان کی انڈیگو ایئر لائن کا پلین تھا، اور پھر انہوں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے اسی صاحب نے جس کا آپ نام ایکس اکاؤنٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ اندر بڑی چیخو پکار ہے، بڑی مارا ماری ہو رہی ہے پلین کے اندر۔ ظاہر ہے ان کا اللہ پہ تو بھروسہ ہے نہیں، بھگوان پہ، بھگوان نے ان کو اطمینان نہیں دیا، یہ نہیں بتایا کہ زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک دن سب نے مرنا بھی ہے۔ اندر جہاز کے چیخو پکار دبا کے ہو رہی ہے۔ اچھا، یہی صاحب جب ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستانی کتنے ظالم لوگ ہیں، لفظ میرے ہیں لیکن مطلب یہی ہے، ظالم لوگ ہیں، ایک پلین ہے اس کو اترنے نہیں دے رہے اور اس کو دینے نہیں دے رہے۔ تو اس کے جواب میں بہت سے پاکستانیوں نے یا مسلمانوں نے یا ان لوگوں نے جو انڈیا میں ہوں گے میں بھی لیکن ایک باقاعدہ جینوئن سوچ رکھتے ہوں گے، تو انہوں نے اس میں یہ بتایا کہ دیکھو جی آپ نے پاکستان کا پانی بند کیا تو آپ کوئی تھوڑے ظالم ہو، آپ کہتے ہو کہ ہم پاکستان کا پانی بند کر دیں گے۔ آپ نے 1948 میں بھی پانی بند کیا تو کم ظالم تو نہیں تھے؟ آپ روز دھمکیاں دیتے ہو کہ پانی بند کر دیں گے، روز آپ کہتے ہو کہ ہم ڈیم بنا لیں گے، ہم ڈیم کا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو آپ کتنے ظالم ہو؟ پھر انہوں نے کہا کہ انڈیا ڈیزرو اٹ۔ ایک آدمی نے بڑا ایکچولی ڈالا کہ آپ یہ دیکھیں کہ امرتسر جو ہے وہ 51 ناٹنگل مائل کے فاصلے پر ہے اس جگہ سے جہاں پہ یہ پلین تھا، تو پلین پاکستان میں کیوں گھسنا چاہ رہا ہے؟ ہماری ایئر اسپیس کی کیوں اجازت مانگ رہے جبکہ ایئر اسپیس اس کے اپنے پاس موجود ہے؟ وہ اپنے ایئر اسپیس میں اتر سکتا ہے، اس سے سارے زخمی پلین کو لے کے اتر سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ لیکن ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ پلین کے اندر بھی بعض جو جاسوسی کے مقصد سے نکلتے ہیں ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ وہ باقاعدہ تصویریں کھینچ سکتے ہیں، باقاعدہ زمین کے اندر جان سکتے ہیں۔ اب انڈیا کو پلین پاکستان میں گھسانے کی ضرورت کیوں پڑی تھی؟ اس پلین کو پاکستان کے ایئر اسپیس میں لانے کی ضرورت اس لیے پڑی تھی کہ انڈیا نے ایک جاسوس سیٹلائٹ بھیجنا چاہا تھا پچھلے دنوں ایئر اسپیس میں جو دوسرے مرحلے پہ کریش کر گیا۔ پہلا مرحلہ تو تھا کہ وہ نیچے سے آگ واگ جلے اور وہ فل اسپیڈ کے ساتھ اوپر جائے، پھر وہ چیزیں پھینکنا شروع کرتے اور سیکنڈ مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ سیکنڈ مرحلہ جو وہ اس کا پورے طور پہ ہوا نہیں، سیکنڈ یا تھرڈ، تو وہ بیچ میں کوئی یا تو اس کا کنٹرول ختم ہو گیا یا مانیٹرنگ ٹھیک نہیں تھی یا ڈیزائن ٹھیک نہیں تھا، کچھ نہ کچھ خراب ہو گیا وہ پلین اور وہ راکٹ گر گیا۔ راکٹ کے گرنے سے وہ راکٹ ایکچولی جاسوس راکٹ تھا جس کے ذریعے سے وہ پاکستان کی جی ایس پی میپنگ کرنا چاہ رہے تھے، ہمارے زمین کے اندر وہ باہر دیکھنا چاہ رہے تھے۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ یا تھرڈ اسٹیج پہ اپنی زمین پہ بھیج دیا کہ جا بھائی واپس جا۔ اب اس کے بعد ان کو ضرورت تھی کہ پاکستان کی آرمی انسٹالیشنز اور چیزیں کہاں پہ ہیں۔ ویسے تو وہ روز کہہ رہے ہیں کہ ہماری چیزیں پاکستان جو ہے وہ اس کے ہم نے کوئی 12 جاسوس پکڑ لیے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ پورا ہندوستان جو ہے ہمارا جاسوس بنا ہوا ہے، کیونکہ انڈیا کے الیکشن میں انڈیا کم ڈسکس ہوتا ہے، ان کی مہنگائی، بے روزگاری، سڑکوں پہ سونے والی 40-50% آبادی، بعض شہروں میں 40-50% آبادی جو ہے وہ سڑکوں پہ یا گھٹوز میں رہتی ہے، ان پہ سوتی ہے، جس کے پاس روٹی پانی میسر نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بات تو کبھی نہیں ہوتی، ہیلتھ انسٹیٹیوشنز پہ نہیں ہوتی، تعلیم پہ نہیں ہوتی، کبھی ان کے لوک سبھا راجیہ سبھا میں اس طرح کے مسائل نہیں اٹھتے ہیں تو پھر ہندو مسلم ہوتا ہے۔ اب جو انہوں نے آپریشن کا نام رکھا وہ بھی کوئی نیوٹرل نہیں رکھا، آپریشن بھی سندور رکھ کے تو ہندو مسلم کا اس میں کانسیپٹ دینا چاہا۔ سندور اس لیے نہیں رکھا کہ وہ کوئی ان کے سندور سے کوئی بڑی محبت ہے، اس لیے رکھا کہ سندور اس کو ٹچ دیتا ہے ایک ہندو مسلم کا۔ تو باہر کیا پاکستان نے نہیں گھسنے دیا، تو اس پہ جو ایک ایکس پر بحث چل رہی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، آپ بھی دیکھیے گا۔
اور انڈیا کو اس میں بھی منہ پہ کی کھانی پڑی ہے کہ تمہارا پلین یہاں آ کے کرنا کیا چاہ رہا تھا، جب تمہارے پاس اپنے ہوائی اڈے اور اپنے مراکز موجود تھے تو آرام سے اتر جاتے، پھر کیا سوچ رہے تھے بیٹھے ہوئے یہاں پہ۔ بہرکیف اس کے بعد ہم چلتے ہیں بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑی مطلب اس وجہ سے کرائسس تھوڑا سا پیدا ہو گیا کہ وہاں کے جو ڈاکٹر محمد یونس ہیں انہوں نے تھریٹ کیا کہ میں مزید حکومت نہیں کر سکوں گا، حالات ایسے ہیں، سازگار نہیں ہیں، میں اب کچھ کر نہیں سکتا، کیونکہ آگے جو مطلب نظر یہ آ رہا ہے کہ جو مختلف جماعتیں وہاں پہ وہ الیکشن کی تاریخ پر متفق نہیں ہو رہی۔ انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی تو اسٹیبل کر لیا، جو حسینہ واجد صاحبہ نے جو چیزیں جس طرح کے بیج بوئے تھے اس طرح کا پھل انہوں نے کھا لیا۔ انہوں نے بے تحاشا اپنا لوگوں کو گرفتاریاں دیں کی، ابھی تو ڈاکٹر یونس نے اتنے لوگ گرفتار نہیں کیے، انہوں نے لاکھوں لوگوں کے خلاف ایف آئی آریں درج کی، ابھی اتنی ایف آئی آریں ڈاکٹر یونس نے درج نہیں کی، برداشت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کچھ پارٹیوں کو بین کیا تھا، اب ان کی اپنی جو لیگ ہے عوامی لیگ وہ خود بین ہے، تو عوام تو اس میں سے نکل گئی ہے، لیگ رہ گئی ہے، تو وہ بھی بہرحال بین ہے۔ اور مفرور ہیں حسینہ واجد، انڈیا کے پاس ہیں، ان کا ایک جو اپنا وانٹڈ کرمنل ہے وہ انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، تو انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹ کلیش تو جو بھی بنگلہ دیش کی گورنمنٹ آئے گی اس کا ہوگا، کیونکہ بنگلہ دیش اب جاگ چکا ہوا، یہ وہ والی اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ نہیں ہے، وہ والی اپنا نہ آرمی مکمل طور پہ وہ والی ہے، نہ سول ایڈمنسٹریشن وہ والی ہے۔ بھی بہت زیادہ لوگ ہیں جو مطلب عوامی لیگ کے رکھے میں، عوامی لیگ کے ذہن پر، عوامی لیگ کا ذہن ان کے سر پہ سوار ہے، مطلب ایک ان کی باقاعدہ ہوئی ہوئی ہے برین واشنگ جو ہے، تو وہ سوچتے بھی عوامی لیگ کی طرح ایسے ہیں لیکن کم ہیں اب۔ اور اسی لیے مطلب جو جب نوبل انعام یافتہ محمد یونس نے کہا کہ میں حکومت چھوڑنے پہ غور کر رہا ہوں، تو ایکچولی انہوں نے تھریٹ کیا سیاسی جماعتوں کو، آپ کسی مرحلے پہ، کسی قانون پہ، کسی ضابطے پہ متفق ہو جاؤ، کیونکہ حسینہ واجد جب گئی تھیں تو انہوں نے سارے قانون ہی بلڈوز کر دیے تھے، سارے الیکشن رولز تبدیل کر دیے ہوئے تھے جو ان کی فیور میں جا رہے تھے، انتخابی قوانین، ایڈمنسٹریشن سب اس طریقے سے بنائی گئی تھی، چیف الیکشن کمشنر، الیکشن کمیشن کے رولز، کہ وہ انہی کو سپورٹ کر رہے تھے، بے تحاشا اختیارات تھے اس میں ان کے پاس، وہ چاہتی تو کسی کو بھی اندر دے دیتی، کسی کو بھی باہر کر دیتی، انتخابی قوانین کو چیلنج کرنے کی گنجائش نہیں تھی، انتخابی جو مرحلے ہیں اس میں بہت زیادہ مداخلت انہوں نے پولیس اور ایون آرمی کی بھی کر دی ہوئی تھی۔ اب ان قوانین کو بدلنے میں ٹائم لگنا تھا، تو ٹائم لگ رہا تھا، قوانین کی منظوری میں ٹائم لگنا تھا، اس پہ یہ کیسے ہوں، کس طریقے سے ایک بڑے نیٹ اینڈ کلین الیکشن سسٹم کو قائم کیا جا سکے، یہ مین ڈیفیکلٹی بنگلہ دیش کے اندر ہے جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے مطلب وہ ایک بہت بڑا ویکیوم چھوڑ کر گئی تھیں حسینہ واجد، انہوں نے اپنے جو فوجی اور ان کی جو مکتی بائنی کے ٹیررسٹ تھے ان کے لیے تو بہت زیادہ جاب جنریٹ کر دی ہوئی تھیں، لیکن جو نارمل ان کا نوجوان تھا وہ بیچارہ بے روزگاری تھا۔ اب 6 5 8 مہینے کے اس میں ٹینیور میں وہ ڈاکٹر یونس جو ہے نہ بے روزگاری ختم کر سکتے ہیں، نہ کوئی انڈسٹریلائزیشن بڑی یونیک قسم کی کر سکتے ہیں، تو وہ تو الیکشن کرانے کے لیے آئے ہیں اور اسی لیے وہ مطلب مختلف جماعتوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، لیکن یہ بات چیت انتخابی قوانین پر آگے نہیں چل رہی۔ اچھا، جب یہ خبر سامنے آئی کہ نیشنل سٹیزن کہ یہ وہ ریزائن کر رہے ہیں، تو نیشنل سٹیزن پارٹی کے جو کنوینر ہے اور جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان بانیوں میں شامل ہیں جنہوں نے وہاں پہ کیا ہے اپنا لانے میں، انقلاب لانے میں معاون اور کلیدی رول پلے کیا ہے، وہ پھر فوراً ہی ان کے گھر گئے ڈاکٹر یونس صاحب کے، اور جو ان کے ساتھ ایڈوائزر رہے ہیں جیسے کہ محفوظ العالم اور آصف محمود شعیب، تو وہ بھی مطلب ان کو ملنے گئے کہ پتہ تو لگے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور وہ ان کا گھر ہے جہاں پہ آفیشیل ریزیڈنس ہے جمنا میں، تو جمنا کے قریب، تو وہاں پہ وہ گئے، انہوں نے بات چیت کی کہ کیا آپ اس خبر کو کنفرم کرتے ہیں، تو ڈاکٹر یونس نے کہا کہ ہاں میں اس انداز سے سوچ رہا ہوں، تو ابھی دیا تو نہیں ہے لیکن سوچ رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کی وجوہات تو ظاہر ہے وہ ابھی میڈیا میں تو نہیں آئیں کہ اس کی ریزننگ کیا ہے، لیکن ان لوگوں نے جو این سی کے چیف ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ شاید اس کی وجہ وہی ہے کہ کسی ایک جگہ پہ اتفاق رائے نہیں ہو رہا، لیکن جو لوگ ہیں خاص طور پر انڈین میڈیا ہے اور انڈین آرمی کے لوگ ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر مداخلت ہو اور کسی طریقے سے حسینہ واجد کو ری انسٹال کر دیا جائے، اور اسی لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نوبل انعام یافتہ ہیں
ڈاکٹر محمد یونس، ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ان کا یوتھ ونگ ہے وہ بھی پولیٹیکلی ٹریڈ نہیں ہے، ان میں بھی کیپیسٹی نہیں ہے، تو وہ کسی بھی صورت میں جو ہے نا ایک اچھی اور قابل قبول حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ لیکن باہر کیف ہمیں امید ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کی جو فوج ہے، بنگلہ دیش کی جو سول ایڈمنسٹریشن ہے، وہ بالآخر اپنے عوام کا خیال کرے گی۔ اگرچہ وہاں کی کورٹس جو ہیں اس میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، چیف جسٹس نے ریزائن کیا ہے، لیکن باقی عدالتیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں جیسے کہ پہلے مطلب تھیں، حسینہ واجد کے دور میں تھیں۔ ان کے جج وج کچھ اسی طرح سے سوچتے تھے، اور جو نئے جج آئے ہیں ان کا بھی جو ایک اسٹائل ہے وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن تو باہر کیف جون میں کسی نہ کسی طرح کے فارمیٹ کا اعلان ہو جائے گا، کہ کسی نہ کسی کوئی وہ پلان بنا لیں گے، کیونکہ جو لوگ ملنے گئے انہوں نے جب سنجیدگی کو محسوس کیا ہے تو ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے پاس کوئی اور متبادل نہیں ہے، چیف ایڈوائزر کا کوئی متبادل ان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے یہ اس بات کا امکان ہے کہ ان کی جو یہ تھریٹننگ ایٹیٹیوڈ ہے اس کے سے ڈر کے یا خوفزدہ ہو کے یا مان کے تسلیم کر کے وہ کسی ایک نقطے پہ متفق ہو جائیں کہ کہاں پہ ہم نے جا کے رکنا ہے اور کس طرح کا الیکشن ہم چاہتے ہیں۔ اور یہ جو ایک اتنی بڑی قوم ہے جو ایک کرائسس میں ہے، کیونکہ امریکہ کچھ اور چاہ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ٹیرف جو لگائے ہیں، بنگلہ دیش بھی اس سے متاثر ہوا ہے، وہ کاٹن اور کاٹن پروڈکٹ کا بہت بڑا ایکسپورٹر تھا، وہ اسی اس میں پرابلم میں آیا ہوا ہے کہ اب اس کو کیسے جو ہے وہ کیا جائے، اپنی اکنامکس کو ٹھیک کیا جائے، کیونکہ امریکہ کی وجہ سے اس میں کافی پرابلمز آئے ہوئے ہیں، امریکہ کے ٹیرف کی وجہ سے۔ لیکن انہوں نے بڑا بیلنس قائم کیا تھا چائنا کے ساتھ، اور چائنا اور امریکہ کے ساتھ جیسے ہماری گورنمنٹ نے ایک بیلنس قائم کیا کہ چائنا اور امریکہ کے ساتھ، اسی طریقے سے انہوں نے بھی بیلنس قائم کیا ہے۔ تو اب جب جو ان لوگوں نے بات کی ہے نوجوانوں نے، تو انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ ہماری پہلی ترجیح جو ہے وہ الیکشن کے شیڈول کا اعلان ہوگی، اور ایک ایسے الیکشن کمیشن کا اعلان ہوگی جو ایک جینون طریقے سے کرا سکے الیکشن، کیونکہ پہلے بھی ایک دو نام آئے تھے، ان کو ویٹو کر دیا گیا، اشراق حسین صاحب کا نام بھی آیا تھا جو، لیکن ان پر بھی کچھ اعتراضات ہو گئے تھے، وہ مختلف طرح کے جو بلدیاتی الیکشن تھے اس پہ بھی کھڑے ہوتے رہے تھے، تو اس لیے مطلب کچھ تھوڑے سے مسائل ابھی بھی وہاں پہ چل رہے ہیں، لیکن اس تھریٹ کے بعد امکان ہے کہ ہو جائے گا۔ اب میں ایک لے گا چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں کچھ اور پلانس اور پلان کہہ رہا ہوں کچھ اور باتوں کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ ہم ابھی بات کر رہے تھے انڈیا کی مداخلت کی اور بنگلہ دیش میں جو تبدیلیوں کا امکانات ہیں ان کے بارے میں۔ اب ہم پھر تھوڑا سا واپس چلتے ہیں انڈیا، کیونکہ انڈیا میں ہم بہت زیادہ زیر بحث ہیں، اور ان کے بارے میں اس وقت بہت زیادہ تحقیقات بھی ہو رہی ہیں۔ ان کے کوئی 7 کے قریب ڈیلیگیٹس 59 ارکان پارلیمنٹ پر مشتمل، ارکان پارلیمنٹ اور اسمبلی پر مشتمل مختلف ملکوں کے دورے پر ہیں، جن میں امریکہ، یورپی یونین اور ایشیا اور فارسٹ وغیرہ کے ممالک شامل ہیں۔ ہمارے بھی بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کے سربراہی میں ایک ڈیلیگیٹ باہر جا رہا ہے، اور چونکہ بلاول بھٹو کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے انڈیا میں، تو آپ سمجھ لیں کہ ان سے انڈیا بہت زیادہ خوفزدہ ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کے جو والد ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، تو مطلب ان کا جو بیٹا ہے وہ باہر جا رہا ہے، کافی مطلب ان پہ کرٹیسزم چل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو انڈیا کے اندر بحث چلی ہے پاکستان کے بارے میں، اس میں ایک تو یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ ایک آدمی کی درخواست ضمانت کا جو کیس ہے وہ 27 بار ملتوی ہوا۔ مطلب ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ انڈیا جو ایک سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، لوور کورٹ، وہ کس طریقے سے بندہ دیکھ کے بات کرتی ہے۔ تو اس نے بندہ دیکھا کہ یہ تو جناب دلت ہے، مسلمان ہے، اقلیتی ہے، تو اس کو تو لٹکائے رکھو، ضمانت ہی نہ لو، سنو ہی مت، کیس ہی نہ سنو۔ تو 27 بار ملتوی ہونے کے بعد جب الہ آباد ہائی کورٹ کا یہ معاملہ تھا، تو انڈین بہت زیادہ لفظ استعمال کرتے پھٹکار لگائی، تو الہ آباد ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ نے کافی پھٹکار لگائی کہ تمہیں کیا پرابلم پڑی ہوئی ہے، تو جب بیل از رائٹ ہے اور جو اپنا اس کی جیل ہے وہ تو اپنا جب تک کرائم ثابت نہیں ہوگا تو پھر جیل میں جانا چاہیے۔ تو سی بی آئی کی جو کورٹ ہے وہ کیوں مطلب اس طریقے سے کر رہی ہے، اور سی بی آئی نے بھی اس کا کیس ایک بیگم سا بنایا، اور کیس بڑا چھوٹا سا تھا، دھوکہ دہی کا، اور 27 بار ٹال دیا گیا۔ تو میں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ مختلف ممالک میں اس طرح کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں
کہ جج جو ہیں وہ مطلب کیوں اس طرح سے کرتے ہیں کہ جہاں اقلیت کے معاملات آتے ہیں، مطلب جو پیور ہندو مینس جو ان کی اپنا بیلٹ ہے جس کو وہ اپنا ہندو بیلٹ کہتے ہیں، تو سینٹرل پنجاب، اس کے جو جب کیسز آتے ہیں تو ان کا رویہ بدل جاتا ہے، جب دوسرے کیسز آتے ہیں تو ان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ ابھی جو ایک کیس میں ذکر کرنا چاہوں گا اس کا علی آف محمود آباد کا، اس کیس میں بھی یہی ہوا۔ آپ دیکھیں کہ اس کیس میں جو دفعات لگی وہ اتنی سیریس تھیں کہ جس میں مطلب کوئی بھی مسلمان ہو تو وہ اس کی 15 سال تک ضمانت نہیں ہو سکتی، جیسے ابھی محمود آباد کی ضمانت نہیں ہوئی۔ اچھا، محمود آباد یہ کون ہے؟ یہ انڈیا کے ایک راجہ تھے امیر محمد، تو ان کے بیٹے میں امیر آف محمود آباد، تو انہوں نے اپنے نام میں محمود آباد اس لیے شامل کیا کہ ان کی 40 سال تک انہوں نے مقدمہ لڑا، ان کے والد نے مقدمہ لڑا، اور اب یہ ان کی بہت زیادہ بڑی جائیدادیں تھیں وہاں پہ محمود آباد میں، ان کی بڑی جائیداد تھی جس کو انڈیا نے اینیمی پراپرٹی ایکٹ کہہ کے ضبط کر لیا۔ اور ان کے جو والد تھے وہ تحریک پاکستان کے بڑے سرگرم کارکن تھے، قائد اعظم کے دستے راز تھے، اور رضاکار فورس جو قائد اعظم نے بنائی تھی وہ ان کے ون آف دی بگیسٹ فائنینسرز میں شامل تھے، کہ وہ ان کو بہت زیادہ فائنینس کر رہے تھے۔ اس لیے یہ جو علی ہیں ان سے بڑی تکلیف ہے انڈیا کو کہ یہ تو اس کے بیٹے ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں بڑا رول پلے کیا تھا، اور مسلم میڈیا اب یہ لکھ رہا ہے کہ ان کے والد نے ہندوستان کو توڑا تھا، مطلب پاکستان کو بنایا تھا۔ تو توڑے سے مطلب والد سے مطلب کہ ان کے والد بھی ان لوگوں میں شامل تھے، ایک بہت بڑے سپورٹر تھے۔ انہوں نے اپنا جس کو کہتے ہیں نا دامے در میں سخنے، ہر طرح سے مسلم لیگ کی مدد بھی کی، قائد اعظم کے ساتھ بھی رہے، اور پھر وہ قائد اعظم کے ساتھ پاکستان بھی آئے، مطلب انہوں نے 1947 کے 13 اگست کو یہاں پہ ہجرت بھی کی، 12 اگست کو، اور پھر ایران چلے گئے، اور ایران سے پھر وہ بیرون ملک چلے گئے، پاکستان میں نہیں انہوں نے قیام کیا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر انڈیا نے اینیمی پراپرٹی ایکٹ نافذ کیا 1962 میں، اور اس کے تحت انہوں نے ان تمام لوگوں کی پراپرٹی ضبط کر لی جن پہ جو ہے نا وہ جن کے لوگ پاکستان آ گئے تھے یا مطلب کہیں اور چلے گئے تھے، اور اس میں ایک ہی آدمی تھا جس کو پراپرٹی واپس مل گئی تھی، 5-6 ارب روپے اس کی مالیت ہوگی، اس کا نام ہے سلمان رشدی۔ تو سلمان رشدی کے جو والد صاحب تھے وہ بھی انڈیا میں ہی تھے، اور وہ بعد میں پاکستان آ گئے تھے، وہ پیور پاکستانی تھے، ان کا جو ڈیتھ ہے وہ پاکستان میں ہوئی تھی، لیکن رشدی اسی طرح کے لوگ بھی پیدا ہو ہی جاتے ہیں، ہر طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہو گئے۔ تو سلمان رشدی کو پراپرٹی واپس مل گئی تھی اینیمی پراپرٹی ایکٹ کے ہونے کے باوجود، لیکن ان کو یہ جو ان کے والد صاحب تھے امیر آف محمود آباد، راجہ امیر، تو ان کو پراپرٹی نہیں ملی، ان کے بیٹوں نے انہوں نے 40 سال 50 سال تک مقدمہ لڑا اور وہ کیس نہیں ہوا۔ تو بینچ نے یہ کہا کہ یہ غور ہی نہ کرنا، اور یہ تو بڑی مطلب افسوسناک بات ہے، یہ ناانصافی کی ایک واضح مثال ہے، اور یہ ایسی مثال ہے، ایسے اقدامات ہیں جس سے انسان کی ذاتی آزادی پر زد لگتی ہے، ذاتی آزادی پر زد نہیں لگتی۔ یہ ایک ایسی، صرف میں کہہ رہا ہوں ذاتی آزادی پر زد نہیں لگتی، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے ایک بہت بڑی اقلیت کی جو ایک ذہن ہے اس کو قید کیا جا رہا ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفقود کیا جا رہا ہے کہ وہ لمیٹڈ سوچ رکھے۔ اس میں جو کانت صاحب جج ہیں، سوریہ کانت، انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ تو ڈاگ اپنا وسل والی بات ہے۔ اب اس پہ جو یونیورسٹی کے اپنے سابق فارغ التحصیل ہیں انہوں نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ اس میں آپ نے کتا کس کو کہا ہے، اور کتا جو ہے وہ وسل کس کو دے رہا ہے، مطلب اشارتاً ان کا یہ معاملہ تھا کہ کتا انہوں نے، معاف کیجیے گا معذرت کے ساتھ، کہ جو عدالت کا معاملہ ہے جو لوگ وہاں پہ اس کی تشریح کریں وہ یہ کہ محمود آباد کو کہا ہے، اور وسل جن کو دے رہے ہیں وہ مسلمان ہیں کہ تم اٹھ کھڑے ہو، یہ ہو گیا تمہارے ساتھ۔ تو ہر چیز کا وہ 1,06,632 سے ضرب دے کے میگنیفائی کر کے اس کا کوئی نتیجہ نکالتے ہیں انڈیا کے جو RSS کے پیروکار ہیں، ان کی ٹریننگ ہی ہے۔ تو اور اس کے بعد وہ اس کو میگنیفائی کر کے تو اس کو نافذ کر رہے تھے پوری ایک نسل پہ، یا پورے ایک رنگ پر، ایک قوم پر، ایک پوری اپنا سوسائٹی کے ایک بہت بڑے حصے پہ۔ تو یہ جو معاملہ ہے محمود آباد کا، اسی حوالے سے بھی عدالت نے جو فیصلے دیے ہیں اس کو آزادی رائے کے شدید منافی تصور کیا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اقلیت کے بارے میں اس کو گھٹن کا شکار کرنے کے مترادف ہے،
اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو روکنے کے مترادف ہے، کیونکہ ایک طرف تو اسی سپریم کورٹ نے وجے شاہ کو، جو ان کا ایک وزیر ہے مدھیہ پردیش کا، اس کو تو نہ تو گرفتار کرنے کی اجازت دی، دفعات اور شکیں جس کو دھارائیں کہتے ہیں وہ وہی ہیں جو علی خان محمود آباد پر ہیں، دونوں پر ایک ہی طرح کی شکیں ہیں، وہ کھلے پھر ہیں، اسٹیٹ نے اس کو گرفتار ہی نہیں کیا، پہلے تو کہہ دیا کوئی اپلیکیشن ہی نہیں ہے ان کے خلاف، کیونکہ جو اپلیکیشن دیتا ہے اس کی ٹانگیں توڑ دی جاتی ہیں، تو اپلیکیشن تو کسی نے دینی نہیں تھی۔ انڈیا کا جوڈیشل سسٹم کے پیچھے ان کی سوسائٹی کھڑی ہوئی ہے جو مار پیٹ کر کے لوگوں کو بھگا دیتی ہے۔ تو جب علی محمود آباد کا یہ کیس بنا تو اس پر جو انہوں نے مطلب دفعات لگائیں وہ وجے شاہ والی تھیں، لیکن وجے شاہ کو گرفتار نہیں کیا گیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنا پاسپورٹ سرنڈر کر دیں، لیپ ٹاپ بھی سرنڈر کر دیں۔ پچھلے دنوں ایک کیس ہوا تھا، اسی سپریم کورٹ میں آیا تھا لیپ ٹاپ کی کلوننگ کا، کیرالہ میں، چونکہ کیرالہ کی گورنمنٹ نے وقف بل کو نافذ کرنے سے انکار کیا اور وقف کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ وہ خود مطلب سپریم کورٹ میں ایک فری بن گئی، تو اب ضروری تھا کہ وہ سارا کوئی ڈیٹا چوری کرتے کیرالہ کا بھی، تو انہوں نے لیپ ٹاپ اور لوگوں کے موبائل وغیرہ چھین کے ان کی کلوننگ کر لی، جس پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جو BR گوئی ہیں انہوں نے اتنی سخت سٹیٹمنٹ دی کہ جناب نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ سارے قوانین کو بلڈوز کر رہی ہے، ان کو تمام جو ایک سمویدھان ہے، آئین ہے، کانسٹیٹیوشن، اس کے نیچے لا، رولز، ریگولیشن، سب کو اس نے فارغ کر دیا ہے یہ کر کے، کلوننگ کر کے۔ اور سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ اس کلوننگ کا مطلب کیا ہے؟ پھر لوگوں نے اس کی تشریح کی کہ کلوننگ کا مطلب کیا ہے۔ کلوننگ کر کے وہ اس کے اندر کوئی بھی چیز انسٹال کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز میگنیفائی کر سکتے ہیں، اور جیسے انہوں نے ایک جو کچھ مسیحی برادری کے لوگوں کو اریسٹ کیا کہ یہ ٹیررزم کر رہے تھے اور وہاں پہ کمیونسٹ انقلاب لانا چاہتے تھے، حکومت کو الٹانا چاہتے تھے، انڈین گورنمنٹ کو، یونین گورنمنٹ کو الٹانا چاہتے تھے، ان مقدمے میں ملوث کیا۔ تو بعد میں پتہ لگا کہ ان کے جو بعض لوگ ہیں ان کے لیپ ٹاپ کی اسی طریقے سے یا تو کلوننگ کے ذریعے سے یا کسی اسپائی سافٹ ویئر کے ذریعے سے ان کے لیپ ٹاپ میں کچھ ایسی چیزیں انسٹال کر دی گئیں جو مطلب ٹیررزم کی طرف جاتی تھیں، اور ان کو انسٹال کر کے انہوں نے ان کو اسی مقدمے میں اریسٹ کر لیا جو انسٹال ہی انہوں نے کیا تھا۔ اور اس کا جو ویسٹ میں ڈیجیٹل لیبز ہیں انہوں نے کنفرم دیا تو پھر ہوا۔ اچھا، اب اس کیس میں کچھ بھی نہیں تھا، جو رینو بھاٹیا تھیں وہ انڈیا کے پارلیمنٹ کی ممبر بننا چاہتی ہیں، ان کو بڑا شوق ہے، وہ ابھی بنی تو نہیں ہے، وہ چھوٹے موٹے الیکشن لڑتی رہی ہیں اور برے طریقے سے ہارتی بھی رہی ہیں۔ تو رینو بھاٹیا جو ہیں، جب ایک ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، ان سے بار بار سوال ہوا کہ بہن میری بتا تو دے کہ وہ کون سے 2 جملے ہیں جس سے تکلیف ہوئی۔ تو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ پریتی ایک اینکر تھیں، انہوں نے بار بار کوئی 15 بار سوال کیا ہوگا کہ جواب تو دے دیں، 2 جملے بتا دیں۔ انہوں نے کہا میں پڑھ دیتی ہوں، میں یہ کر دیتی ہوں، انہوں نے پڑھ کے بھی سنا دیا کہ بھائی اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب انڈیا کا یہ ہے کہ وہ ایک فیک بات پہ FIR درج کرتے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن میں نہیں جاتے، اس سے پہلے وہ انہی دفعات میں ان کو اندر کر دیتے ہیں، اور گرفتار کرنے کے بعد سپریم کورٹ بیچ میں آتی ہے اور پھر وہ نہ صرف ضمانت نہیں دیتی بلکہ اگر ضمانت دے دے تو اس پہ ایسی قدغنیں لگا دیتی ہے کہ اس کو جکڑ دیتی ہے قانون کے اندر۔ علی محمود آباد پر بھی انہوں نے اس طرح کی پابندیاں لگا دیں کہ ان سے زبان ہی چھین لی۔ وہ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں، اب وہ پولیٹیکل سائنس ہی کی پروفیسری نہیں کر سکتے۔ مثلاً انڈین سپریم کورٹ نے ان کو یہ کہا کہ آپ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کریں گے، فوج پر بھی کوئی بات نہیں کریں گے، اور یہ جو آپ نے جو کہا ہے کہ یہ منافقت ہے اور یہ وہ، تو اس پر بھی کوئی بات نہیں کریں گے۔ کہ انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا بیچارے محمود آباد نے کہ ایک طرف تو آپ ایک 2 فوجیوں کو بڑا اچھا سپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کو آپ نے لائے وہاں پہ سنگھ کو اور ایک مسلمان کو جس کو انہوں نے ٹیسٹو کی بہن کہا، تو ان کو لا کے آپ نے بڑا اچھا کیا، لیکن اگر یہ گراؤنڈ پر زمینی حقیقت میں تبدیل نہیں ہوگی تو یہ منافقت ہے۔ زمینی حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی لنچنگ کی جا رہی ہے، ان کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں، ان کے گھر بلڈوز ہو رہے ہیں، ان کو آبادیوں سے نکالا جا رہا ہے، ان کا سماجی اور سوشل بائیکاٹ جاری ہے۔ تو اس طرح کی اگر نہیں کریں گے تو یہ 2 نمبری ہے، مطلب لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے۔ اس پر پولیس نے ان کو اریسٹ کیا اور عدلیہ نے پولیس کو سپورٹ کیا۔ لوگوں نے وہاں پہ یہ تبصرے فرمائے کہ یہ جو انڈین سپریم کورٹ ہے یہ پولیس بن جاتی ہے اور یہ وہ کچھ کہنا شروع کر دیتی ہے جس میں پولیس خود بے بس ہو جاتی ہے، تو سپریم کورٹ آگے راستہ لیتی ہے۔
تو انہوں نے بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ یہ جو علی محمود آباد ہیں یہ تو بہت اسکالرلی آدمی ہیں، باہر کے پڑھے ہوئے ہیں، اشوکا یونیورسٹی کے ایچ او ڈی ہیں ایک ڈپارٹمنٹ کے. تو انہوں نے یہ کہا کہ کورٹ نے نہ صرف ان کو منع کر دیا بلکہ کورٹ نے ان کے حق میں جو مظاہرے ہو رہے تھے ان کو بھی روک دیا کہ کوئی مظاہرہ بھی ان کے حق میں نہیں ہوگا، اور جو مظاہرہ کرے گا وہ صحیح آدمی نہیں ہوگا. اور نہ صرف ان کے حق میں مظاہرہ نہیں ہوگا بلکہ ان کے جو اپنا کسی طرح کا وہ لوگ ذکر بھی نہیں کریں گے. یعنی انہوں نے ہاتھ باندھ دیے یونیورسٹی کے، یونیورسٹی کی فیکلٹی کے، لوگوں کے، اور ایون یوٹیوبرس کے بھی. تو یہ ایک ایسا کیس ہے جو جدید دور میں ہمارے سامنے آیا ہے، جس میں سوشل میڈیا کو بھی سپریم کورٹ نے ایک ہی حملے میں بلاک کر دیا، اور ہریانہ کا جو ریاستی کمیشن ہے اس کی ایک فیک ایف آئی آر کو کھلی چھٹی دے دی. سپریم کورٹ نے یہ کہا ہی نہیں کہ آپ اس کی انکوائری کریں کہ یہ ایف آئی آر کا جو متن ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. جو کپل سبل ان کے وکیل تھے اور بھی لوگ وکیل تھے تو وہ ثابت تو کریں کہ کہاں انسلٹ ہوئی. یہی جو آپ نے رینو بھاٹیا کے انٹرویو میں بھی ان سے پوچھا گیا کہ کہاں سپورٹ ہوئی، آپ بتاؤ تو صحیح کہاں بے عزتی ہوئی، کہاں مطلب ان کے یہ ریمارکس آئے جس سے یہ ثابت ہو کہ اپنا اس نے محمود آباد نے کوئی انسلٹ کی ہے. ہاں اس نے منافقت کا لفظ استعمال کیا، وہ ان کے بارے میں کیا جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ انہوں نے بھی کیا، لیکن وہ دوسری طرف مسلمانوں کو مار بھی رہے ہیں، ان کا لنچنگ بھی کر رہے ہیں، اور ان پہ جو ہے نا وہ بغاوت کی دفعات لگا دی گئی. حالانکہ اس میں بغاوت کا کوئی ایلیمنٹ پایا ہی نہیں جاتا. وہ تو انہوں نے تو اسٹیٹ کو پورا سپورٹ کیا ہے. یہ بات بھی جب انڈین سپریم کورٹ میں بتائی گئی کہ آپ بغاوت کا ایلیمنٹ تو بتا دیں، کپل سبل نے کہا کہ دونوں ایف آئی آر ہے جو بڑی مزہ کا خیز ہیں، یہ اس چیز سے ثابت ہی نہیں ہوتی، اور ان کی پوسٹیں جو ہیں وہ ایکچولی سوچ کے دروازے کھولتی ہیں کہ تحمل کریں. انہوں نے تحمل کو اس میں فروغ دیا ہے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو اپنا فوج ہے وہ بھی تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن جو معاشرہ ہے وہ تحمل کا مظاہرہ نہیں کر رہا. انہوں نے جو اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں سوسائٹی کے اس کو ٹانٹ کیا ہے اپنے 5-10 جملوں میں، جو ان کے جو ہائپر نیشنلسٹ تھے ان کو ہضم نہیں ہوا، اور انہوں نے اس کو فرقہ واریت کی اپنی اس اینک سے دیکھا جس پر وہ گزشتہ 11-12 سال سے 2014 سے دیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے، جس کو کہتے ہیں نا میکینیکل سٹائل میں، ان کو پولیس کی کسٹڈی میں دے دیا. اور سوریا کانت ایک ایسے جج کے طور پر ابھرے جن کو لوگ یہ سمجھتے تھے پہلے کہ شاید بڑے جینوئن جج ہیں، لیکن ایک ایسے جج کے طور پر اترے جو آر ایس ایس کی جو ایک زبان ہے، ان کا جو سٹائل ہے اس کو فروغ دے رہے ہیں. انہوں نے مطلب اس دوران جو بیانات دیے وہ بالکل تھرڈ کلاس ہیں. اور بعد نے تو یہ کہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ محمود آباد بیل نہ لیں تو اچھا ہے. مطلب جس طرح کی انسلٹنگ قسم کے انداز میں انہوں نے کہا کہ ایک تو وہ جو کتے کی گھنٹی ہے بیل ہے، دوسرے پھر انہوں نے کہا کہ وہ سستی پبلسٹی چاہتے ہیں، سستی پبلسٹی چاہتے ہیں. یعنی یہ انہوں نے دیا تاکہ سستی پبلسٹی ہو. تو بھائی جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ مہنگی پبلسٹی کر رہے ہیں، آپ ان کا کوئی ایکشن لے لیں، وہ ان کی بھی کوئی ایکشن نہیں لیتے. پھر انہوں نے ان کے میل پہ تحقیقات کے لیے ایک ایس آئی ٹی بنا دی جو مطلب اس ایریا کے نہ ہوں، وہ آفیسر اس کی سربراہی کرے جو اس ایریا کا نہ ہو، لیکن ذہن تو پورا آر ایس ایس کا پورا پاکستان میں، پورے انڈیا میں، جیسے انڈین سپریم کورٹ میں بھی ہے. تو فیصلہ تو وہی آئے گا جو مطلب آر ایس ایس نے لکھ کے دے دیا ہوگا. اور لوگ اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آر ایس ایس کے حوالے سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ڈیسیجن دیا گیا اس کی جو زبان ہے سوریا کانت کی، اگر یہ 2 رکنی بینچ ہے 2 ہیں، لیکن کہتے یہی ہیں کہ جو جج لکھتا ہے وہی مطلب اصل میں فیصلہ بناتا بھی وہی ہے. تو یہ وہ جج ہیں سوریا کانت جو پہلے آزادی جو تحریر و تقریر کی مانگ رہے تھے، ان کو کہتے ہیں کہ یہ پاگل لوگ ہیں، بے دماغ ہیں، ان کے کھوپڑی میں کچھ ہے ہی نہیں، ان کی عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے. تو اس طرح کے لوگ انڈین سپریم کورٹ میں آ گئے ہوئے ہیں جو مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جو آزادی رائے کی بات کرتے ہیں وہ بے دماغ ہیں. اور موجودہ فیصلہ بھی چونکہ آزادی رائے سے جڑا ہوا تھا تو اس پر انہوں نے مزید قدغنیں لگا دی ہیں، اور اس پر قدغن نہیں لگائی جو وجے شاہ ہے جس کو انہوں نے کھلا چھوڑ دیا اور ضمانت کے بغیر ہی انہوں نے کہا اس کو گرفتاری نہ کیا جائے، اس کی گرفتاری پہ پابندی لگا دی. تو یہ ہے مطلب انڈیا کا ایک دوغلا قسم کا نظام. اچھا میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اس چیز پر کہ یہ جو مودی کا ایک خاص اسٹائل پیدا ہوا
8-9 مئی کے بعد، اور اب وہ جو ہے اس طرف جا رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اب اگلے جو الیکشن ہوں گے بہار کے بھی ہو رہے ہیں، بہار کے بعد بھی الیکشن ہوں گے، تو یہ سارے ہمارے اوپر ہوں گے، یعنی میری وجہ سے ہوں گے، پاکستان کی وجہ سے ہوں گے۔ کوئی ہر آدمی پاکستانی یہ کہہ سکتے کہ ہم وہاں پہ زیر بحث ہیں۔ تو نریندر مودی نے وہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ میری رگوں میں جو ہے نا وہ گرم دوڑ رہا ہے سندھور۔ اچھا، اب لوگ بھی تو آپ کو پتہ ہے خود انڈیا کے، ہمارے تو اتنے نہیں ہیں، انڈیا کے لوگ زیادہ اس معاملے میں مودی پہ طنز کرنے کے ایکسپرٹ ہیں۔ تو انہوں نے یہ گروک جو مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک سافٹ ویئر ہے اس کا، ایلون مسک کا، اس کے پاس سارا ڈیٹا ہے ایکس کا، تو وہ جو بھی مطلب تجزیہ کرتا ہے وہ ایکس کے ڈیٹے سے، اور اس کے بعد جو ان کا اپنا ڈیٹا بینک ہے بہت بڑا، تو اس سے وہ چیزیں لیتا ہے، تو جو کچھ بھی مطلب ایکس میں یا ان کے ڈیٹا بینک میں ہوتی ہے وہ اس حوالے سے بیان کرتا ہے۔ تو نریندر مودی نے کہا کہ میری رگوں میں گرم سندور دوڑ رہا ہے، تو لوگوں نے گروک سے پوچھا کہ یہ گرم سندور اگر رگوں میں دوڑنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ بندہ لڑک بھی سکتا ہے، مطلب مرکری بھی ہوتی ہے، پھر سندور کو جب زیادہ مطلب لال کرنے کے لیے اس میں کچھ ایسے کیمیکلز ملاتے ہیں جو ڈینجرس بھی ہوتے ہیں، اور اگر ان کو سونگھ بھی لے یا یہ انسان کے جسم میں چلے جائیں تو ماہرین کے مطابق وہ انسان کو بہت سی بیماریوں میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو نریندر مودی صاحب ہیں، یہ اگر واقعی خون دوڑ رہا ہے، سندور دوڑ رہا ہے ان کے رگوں میں، تو واقعی جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس پر انڈیا میں کافی کارٹون بھی بنے، کافی چیزیں بھی بنی، اور یہ جو جنگ میں ان کی ایک جگ ہنسائی ہے اس کو کافی انہوں نے لائٹلی بھی لیا، میمز بھی بنی۔ تو ابھی آپ جو پیچھے تصویریں دیکھ رہے تھے، ایک اپنا ان کے جو وزیر خارجہ ہیں جے شنکر کا کارٹون بنا کے، جے شنکر کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی بڑی لیزر آئیز ہیں، اور وہ انڈیا میں بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے ملک میں ان کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے۔ تو جے شنکر کو پتہ لگ گیا، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جے شنکر کی لال آنکھیں کہاں ہیں، مطلب جے شنکر کی لال آنکھیں کہاں ہیں جب پاکستان نے کاؤنٹر اٹیک کیا تو انڈیا کو پتہ ہی نہیں لگا۔ تو ساتھ ہی وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو انڈیا اسپائی کے نام پہ لوگوں کو اریسٹ کرتا پھر رہا ہے، وہ سارا ڈیٹا انڈیا کا جو ہے وہ نیٹ پر موجود ہے۔ تو ان کے ایک ہے نالج کے نام سے کرتے ہیں، نالج ناکنگ نالج کے کیا اس طرح کا ان کا ہے، تو وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس سے ولاگ پہ ثابت کیا کہ پاکستان کے جو ہماری آرمی یا پی ٹی اے یا جو بھی لوگ ہیں وہ انڈیا کے مقابلے بہت زیادہ ہوشیار ہیں۔ جب پاکستان کو کوئی نقشہ کوئی گوگل کرتا ہے تو اس میں ہماری بہت سی چیزیں نہیں آتی، تو لیکن انڈیا میں جب گوگل کرتا ہے تو ان کی ساری باریکیاں آ جاتی ہیں، پہلگام کہاں پہ واقع ہے، پہلگام کی باریکی تک آ جاتی ہے، اور وہ سڑک تک آ جاتی ہے جو مطلب مجھے ڈھونڈنے میں مطلب کسی شہری کو ڈھونڈنے میں 200 سال لگ سکتے ہیں۔ تو انڈیا کی ایک ایک چیز نیٹ پر ہے، نیٹس کی وجہ سے ہی مطلب ٹیررسٹوں نے اس کو نیٹ کے نقشے سے لیا ہوگا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی کسی ایجنسی نے نقشے دیے، جی ایس پی نقشے دیے، تو وہ بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ تو انڈیا میں جو جے شنکر کا توا لگا، اس کے بعد جو ان کے اپنا کمیونیکیشن منسٹر ہیں ان کا ریکارڈ لگا، نریندر مودی کے بے شمار کارٹون بنے کہ ان کی رگوں میں اگر مرکری دوڑ رہی ہے تو اس کے کیا نتیجے نکلیں گے، بلڈ گروپ ان کا کون سا ہے۔ پھر انہوں نے کہا فلمی ڈائلاگ بھی چینج ہوں گے جو سندور لگانے سے متعلق ہیں، جو مطلب کہتے ہیں کہ میں تیرا خون پی جاؤں گا، تو وہاں پہ ہوگا کہ میں تیرا سندور پی جاؤں گا۔ تو اس طرح یہ کافی مطلب ان کا ایک مذاق بن گیا ہے نریندر مودی کا، اور یہ جنگ ان کو بہت مہنگی پڑی ہے۔ ان کا جو اپنا ایک مورالٹی کے علاوہ ایک عزت ہے وہ بھی ایٹ اسٹیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلے روز پھر حاضر ہوں گے ایسے ہی 5-7 موضوعات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔